السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے داستان کی تعریف، آغاز، ارتقاء کے ساتھ ساتھ اردو کے مختلف داستانیں کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل سیر تیسرے درویش کی ایک داستان کو رکھا گیا ہے۔ دراصل سیر تیسرے درویش کی جو ہے یہ باغ و بہار سے لیا گیا ایک اقتباس ہے، داستان کا ایک حصہ ہے۔ باغ و بہار اردو کی قدیم داستانوں میں ہے۔ 1800 میں اس کو اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا فورٹ ولیم کالج میں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں، فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم کیا گیا تھا، اور اس کا خاص مقصد یہی تھا کہ وہ انگریز جو انگلستان سے ہندوستان میں آئے ہیں انہیں ہندوستانی زبان سکھائی جائے۔ ہندوستانی زبان سکھانے کے مقصد سے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی گئی، یا فورٹ ولیم کالج کے جو مقاصد تھے ان میں ایک بڑا مقصد ہندوستانی زبان سکھانا تھا۔ اسی مقصد کے تحت باغ و بہار کا اردو ترجمہ کرایا گیا۔ دراصل یہ قصے چار درویش فارسی میں لکھا گیا تھا، اس کو بعد میں اردو میں ترجمہ کیا گیا، اور اس کو اردو میں جو ہے میر امن دہلوی نے ترجمہ کیا ہے۔ نو طرز مرصع سے قصے چار درویش بنائی، قصے چار درویش سے یہ جو ہے باغ و بہار بنا، اور باغ و بہار اپنی خوبصورتی، اپنی انفرادیت کے سبب اردو کے قدیم، نہ صرف قدیم بلکہ خوبصورت، دلچسپ اور پسندیدہ داستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قابل تعریف ہیں میر امن دہلوی، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اس داستان کو اردو زبان میں ڈھالا۔ اس دور کی زبان، اس دور کی تہذیب، اس دور کا طرز طریقہ، تہواریں، لباس، زرق برق، تہذیب، زندگی، تمدن، سب کچھ ہمیں باغ و بہار سے پتہ چلتا ہے۔ الغرض یہ خوبصورت داستان ہے جس میں چار درویشوں کے ساتھ ایک بادشاہ کی سرگزشت بھی شامل ہے، لیکن اس کی طوالت کے سبب، چونکہ داستانیں طویل ہی ہوتی ہیں، تو اس کی طوالت کے سبب جو ہے ایک حصہ تیسرے درویش کا ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ داستان کہانی کو کہتے ہیں، اور کہانی فرضی واقعات پر مبنی ہوتی ہے، حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، خاص طور پہ داستانوں کا۔ داستانوں میں مافوق الفطرت عناصر، ایسے عجیب و غریب کردار جس کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات، ایسے ممالک، ایسے حادثات جس کو نہ تو ذہن قبول کر سکتا ہے نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، وہ داستانوں میں ہمیں دیکھنے میں، سننے میں، پڑھنے میں آتی ہے۔ خیر، ایک بات تو آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو ہے داستان کہانی ہے، اور طویل ترین کہانی کو ہی داستان کہتے ہیں۔ اور باغ و بہار میں چار درویشوں کے قصے شامل کیے گئے ہیں۔ ہم جو ہے تیسرے درویش کی قصے کو پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا درویش، یعنی پہلا درویش اپنی کہانی سناتا ہے، پھر اس کے بعد بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی بادشاہ خود کو پیش کرتا ہے، پھر دوسرا درویش اپنی کہانی سناتا ہے، اور اس کے بعد تیسرے درویش کی باری آتی ہے اپنی زندگی کی سرگزشت سنانے کی۔ دراصل یہ چاروں بھی دکھیارے ہیں کسی نہ کسی بڑے حادثے سے، چار کی بجائے اگر میں یوں کہوں کہ پانچوں بھی، جن میں چار درویش ہیں تو پانچواں جو ہے بادشاہ ہے۔ یہ چار درویش بھی بذات یعنی ذاتی اعتبار سے درویش نہیں ہے، کوئی تاجر کا فرزند ہے تو کوئی شہزادہ بھی ہے، تو لیکن انہوں نے درویشی اختیار کی، اور کسی کے حکم پر جو ہے
یہ لوگ اکٹھا جمع ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کی سرگزشت بیان کر رہے ہیں، قصے کو بیان کر رہے ہیں، وہ جن واقعات سے، جن حالات سے، جن حادثات سے گزرے ہیں اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب باری جو ہے یہاں پر تیسرے درویش کی آتی ہے اور وہ اس کی ابتدا چند اشعار سے کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے، اس کہانی کی ابتدا کس طرح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کے شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کہتا ہوں اس کا بیاں سنو۔ اب یہ تیسرا درویش دیگر درویش اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اس فقیر کی داستاں تم میرے تمام دوستوں سن لو، جو کچھ بھی مجھ پر بیتی ہے وہ داستاں میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شاہ عشق نے عشق کے سبب، محبت کے سبب مجھ پر جو کچھ بیتی ہے اس کو میں تفصیل وار آپ کے سامنے رکھوں گا، تفصیلی اعتبار سے آپ کو بتاؤں گا، ہر واقعے کو، ہر بات کو آپ سے آشنا کروں گا، اس کا بیان سنو۔ یہ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ دراصل میں کوئی فقیر نہیں، بلکہ یہ کم ترین بادشاہ زادے عجم کا ہے۔ عجم اور عرب سے ہٹ کر جو علاقہ جات ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اجمی ہیں، ہندوستانی ہیں، اجمی ہیں، پاکستانی، ایشیا دیگر اور جو جزیرۃ العرب چھوڑ کر دیگر ممالک کو عجم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو داستان گو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سامعین کے سامنے ایسے مقام کا تذکرہ کرے جس سے وہ واقف نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب وہ اس سے واقف نہیں ہوگا اور ناواقف چیز کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں سننے کی ایک چاہت، دلچسپی بیدار ہوتی ہے، اور ویسا ہی جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ داستان کی ابتدا کرتے ہوئے جو ہے داستان کو کہتا ہے کہ یہ کم ترین بادشاہ زادہ، یعنی یہ جو فقیر تیسرا درویش جو ہے یہ شہزادہ ہے، اور کہاں کا ہے؟ عجم کا ہے۔ کون سے ملک کا ہے یہاں نہیں بتایا گیا، بادشاہ زادہ عجم کا ہے۔ میرے ولی نعمت وہاں کے بادشاہ تھے، عجم کے بادشاہ میرے والد سے، ولی نعمت بادشاہ سلامت کو کہہ رہا، اپنے والد کو کہہ رہا ہے، اور سوائے میرے کوئی فرزند نہ رکھتے تھے، میرے علاوہ انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، میں اکلوتا فرزند تھا۔ اب ظاہری بات ہے شہزادہ ہے، اکلوتا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں آپ اندازہ لگائیے گا کہ لاڑ، ناز و نام، شوق، تمام جو ایک لوتے بچے کی پرورش میں ہوتے ہیں، ماں باپ عموماً ایک سے زائد بچے رہے، محبت تو اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک بچہ رہنے کے بعد محبت کا محور تنہا رہتا ہے اور بہت زیادہ وہی مرکز بنتا ہے، اس پر ہی بہت زیادہ محبت انھیلی جاتی ہے۔ اب یہ تو شہزادہ ہے، اب شہزادہ وہ بھی اکلوتا، تو اس کے ناز و نخرے ہوں گے، اس کی پرورش بڑی ناز و نخرے سے ہوئی ہوں گی۔ ہاں، اب ظاہری بات ہے دولت ہو تو اچھے بروں کی صحبت بھی میسر ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی حال یہی ہے۔ اب دن بھر وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ چوپڑ، شطرنج ہے نا، ان مختلف کھیلوں میں وہ مصروف رہا کرتا تھا، یا اس کے علاوہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر سیر و شکار میں مشغول بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن کا اتفاق ہے، وہ کہہ رہا، یہ داستان بیان کر رہا ہے کون؟ تیسرا درویش۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہزادہ ہوں اور اکلوتا ہوں، عجم کا شہزادہ ہوں، میرے والد کو میرے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی، دن بھر کھیل کود میں دن گزر جاتا یا جو ہے سیر و شکار میں۔ ایک دن کا جو ہے یہ سواری تیار کر کر جو ہے میدان کی طرف شکار کے لیے نکل جاتا ہے، اپنے ساتھ اپنے مصاحبوں کو بھی لیتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بھی لیتا ہے، سواری تیار کر کر، اور مختلف قسم کے شکار کرتا ہوا وہ دور جنگل میں نکل جاتا ہے۔ جب آگے چلا جاتا ہے تو اس کا واسطہ ایک عجب طرح کے خط زمین سے پڑتا ہے، جدھر نگاہ جاتی تھی ہر جگہ بہار ہی بہار اس کو نظر آتی تھی، کوسوں تلک سبز اور پھولوں سے لال زمین نظر آتی تھی، یعنی سرسبز و شاداب خطہ اس کو نظر آیا ہے۔ یہ سما دیکھ کر ظاہری بات ہے طبیعت میں بھی خوشنمائی پیدا ہوتی ہے،
اور ایک قسم کا جوش، ایک قسم کی کیفیت جو ہے پیدا ہوتی ہے، ویسا ہی جو ہے حال شہزادے کا ہوا ہے۔ یہ سما دیکھ کر وہ گھوڑوں کی باغیں ڈال دیا اور قدم قدم پر سیر کرتے ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن اسی اثنا میں اس صحرا میں، اس جنگل میں دیکھتا ہے کہ کالا ہرن، اور کالا ہرن ایسا ہے اس پر زربفت کی جھول اور بھنور کلی مرصع کی اور گھنگرو سونے کے زردوزی پٹے میں ٹکے ہوئے گلے میں پڑے خاطر جمع سے اس میدان میں، یعنی بڑا ہی خوبصورت ہرن ہے، کالا ہے، اس پر زربفت کی جھول ہے اور گھنگرو جو ہے سونے کے اس کے پیروں میں باندھے ہوئے ہے، اور اس میدان میں کہ جہاں انسان کا دخل نہیں ہوتا اور پرندہ پر نہیں مارتا، چرتا پھر رہا ہے۔ ہمارے گھوڑوں کی سم کی آہٹ پا کر وہ چوکنا اور سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ سے چلا، جیسے ہی کوئی اجنبی انسان جنگل میں آ جاتا ہے تو جانور چوکنا ہو جاتے ہیں، اور یہاں بھی حال ایسا ہی ہوا۔ مجھے اس کے دیکھنے سے شوق ہوا کہ رفیقوں سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو۔ شہزادے کو شوق ہوا، ارے بڑا ہی خوبصورت جانور ہے۔ اب خوبصورت جانور دیکھنے کے بعد اس کا شوق بڑھ گیا۔ اب اس کی تمنا پیدا ہوئی کہ کچھ بھی ہو اس کو جیتا جاگتا پکڑو۔ وہ اپنے دوستوں کو خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم قدم آگے نہ بڑھائیو اور میرے پیچھے نہ آئیو، اور گھوڑا میری رانوں تلے ایسا پرند تھا کہ بار بار ہرنوں کے اوپر دوڑا کر ان کی چھالوں کو بھلا کر ہاتھوں سے پکڑ لیے تھے، یعنی بڑے ہی تیز رفتاری سے میرا گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ دیگر اور بھی ہرنے پکڑے جا سکتے تھے، اس کے عقب میں دوڑا ہے۔ وہ دیکھ کر چھلانگیں بھرنے لگا اور ہوا نے تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ کالا ہرن جب دیکھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا تو وہ تیزی سے دوڑنے لگا، اور گھوڑا بھی باد سے باتیں کرتا تھا۔ باد بے الف دار باد کہتے ہیں ہوا کو، اس کا گھوڑا بھی جو ہے ہوا سے باتیں کرتا ہوا اس کے پیچھے لگا، لیکن اس کی گرد کو نہ پہنچا، یعنی اس کے تعاقب نہیں کر سکا۔ کس کا تعاقب نہیں کر سکا؟ اس ہرن کا تعاقب نہ کر سکا۔ وہ ہرن جو ہے پسینے ہو گیا، اور میری بھی جبیں مارے پیاس کے چٹکنے لگی۔ جنگل میں گھڑ سواری کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں، دھوپ دوڑ ظاہری بات ہے پیاس لگنے والی، پر کچھ بس نہ چلا اور اس کے تعاقب میں شام ہونے لگی، اور میں کیا جانوں کہ کہاں سے کہاں نکل آیا۔ لاچار ہو کر اسے بھلا دیا، اس کو بھول گیا۔ اور اس نے کیا کیا، یعنی شہزادے نے ایک تیر نکالا، اور تیر نکال کر اس کو کھینچ کر اللہ اکبر کے نام سے کھینچ مارا۔ پہلا ہی تیر جو ہے اس ہرن کے پاؤں میں جو ہے ترازو ہوا، ترازو ہے نا پیوست ہو گیا۔ یہ قدیم زبان ہے، 1800 عیسوی کی زبان ہے۔ 1800 عیسوی میں یہ جو داستان اردو زبان میں منتقل کی گئی، ترجمہ کیا گیا اس داستان کا، قصے چار درویش کا، تو اس دور کی زبان ہے یہ۔ تو تھوڑے سے ایسے دقیق الفاظ بھی آئیں گے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، میں آپ اس کے معنی بھی کہتے جا رہا ہوں، ہاں، جیسے ترازو ہونا، پیوست ہو جانا ہے نا، بعد یعنی ہوا۔ لیکن جو چیزیں دوبارہ آپ کو سرینو پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب تیر جو ہے اس ہرن کے پیر میں پیوست ہو گیا۔ اب یہ لنگڑاتا ہوا جو ہے آگے بھاگنے لگا اور پہاڑ کے دامن کے سمت چلا۔ فقیر بھی یعنی وہ شہزادہ بھی گھوڑے سے اترا اور پیادہ یعنی پیدل ہی اس کے پیچھے لگا۔ اس نے کوہ کا ارادہ کیا، کوہ یعنی پہاڑ کا، اور میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کئی اتار چڑھاؤ کے بعد ایک گنبد نظر آیا۔ جب پاس پہنچا ایک باغیچہ اور ایک چشمہ دیکھا۔ یہ جو ہے ہرن کے تعاقب میں نکلا، اور جب تعاقب کرتا کرتا ایک گنبد کے قریب پہنچا تو وہاں ایک باغیچہ اور چشمہ دیکھا۔ وہ ہرن تو نظروں سے چھلاوا ہو گیا۔ چھلاوا ہو جانا، اوجھل ہو جانا، غائب ہو جانا، گم ہو جانا۔ اب یہ ہرن تو وہاں کے اس کے نظروں سے چھلاوا ہو گیا، اور میں نہایت تھکا تھا، ہاتھ پاؤں دھونے لگا۔ ہرن تو غائب ہو گیا۔ اب ایسے اسنا میں کیا کرتے ہیں سوائے منہ ہاتھ دھونے کے کچھ اور نہیں۔ ایک بارگی آواز نے کی اس برج کے اندر سے میرے کان میں ہے۔ جب یہ ہاتھ پاؤں دھو رہا تھا شہزادہ، اسی اسنا میں ایک آواز اس کے کان سے ٹکراتی ہے، اس کے سماج سے ٹکراتی ہے،
آواز کیا ہے؟ جیسے کوئی کہتا ہے، آواز یہ تھی کہ اے بچے، جس نے تجھے تیر مارا، میری آہ کا تیر اس کے کلیجے میں لگی ہو، وہ اپنی جوانی سے پھل نہ پاوے اور خدا اس کو میرا سا دکھیا بنا دے۔ کیا تھی وہ آواز؟ کچھ اور نہیں تھی بلکہ بددعا دی جا رہی تھی۔ کیا بددعا دی جا رہی تھی؟ کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ تجھے جس نے بھی یہ تیر مارا ہے، خدا کرے کہ میری آہ کا، میری بددعا کا تیر اس کے کلیجے میں لگے، میری بددعا اس شخص کو لگے جس نے تجھے زخمی کیا ہے، اور وہ اپنی جوانی سے پھل نہ پاوے، یعنی اس کی آل اولاد نہ ہو، اور خدا اس کو میرا سا دکھیا بنا دے۔ یعنی میں جس دکھ سے گزر رہا ہوں، میں جس پریشانی سے گزر رہا ہوں، جو غم میرے دلوں میں پیوست ہو گیا ہے، گھر کر گیا ہے، وہ غم بھی اس شخص کو ملے جس نے تجھے زخمی کیا ہے۔ اب یہ بددعا سن کر وہاں گیا ہے۔ شہزادہ وہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ریش سفید، یعنی سفید بالوں والے، اچھی پوشاک پہنے ایک مسند پر، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہرن ان کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ اس کی جان سے یہ تیر کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بددعا دیتا رہتا ہے۔ میں نے، یعنی شہزادے نے سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت سلامت، یہ تقصیر کہتے ہیں غلطی کو، یہ تقصیر نادانستہ اس غلام سے ہوئی، میں نے جان بوجھ کر اس ہرن کو زخمی نہیں کیا، یہ نہ جانتا تھا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ بولا کہ بے زبان کو تو نے ستایا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تو نے بے زبان کو ستایا ہے، اگر انجانے یہ تجھ سے حرکت سرزد ہوئی تو اللہ تجھے معاف کرے۔ میں پاس جا بیٹھا، یعنی شہزادہ ان کے پاس جا بیٹھے اور تیر نکالنے میں ان کی مدد کرنے لگے۔ بڑی دقت سے، بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ شہزادہ اور درویش مل کے اس کا تیر نکالتے ہیں، اس ہرن کا، اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہاتھ دھو کر اس پیر مرد نے، اس ضعیف آدمی نے جو ہے جو کچھ بھی ان کے پاس موجود تھا، کچھ حاضری ہے نا، جو کچھ بھی گھر میں رکھا ان کے پاس رکھا ہوا تھا اس وقت موجود تھا، وہ اس کو کھلا دیتے ہیں، اور یہ کھانا کھا پی کر ایک چارپائی پر لمبی تانی یعنی سو گئے۔ پیٹ بھر کے کھانا مل گیا، اب پانی پی لیا تھکاوٹ کے مانند، جب سو گیا تو بے اختیار اس کو نیند آ گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، داستان کس طرح آگے بڑھتی ہے، یہ کون تھا وہ شخص جو جنگل میں گنبد میں رہا کرتا تھا، یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالی عزیز مکمل داستان کو دوسرے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔